बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम 10वीं जमात की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब में से असबाक की पढ़ाई कर रहे हैं। इस सिलसिले का हमने सबसे पहला सबक अखलाक नबी जो कि मौलाना शिबली नोमानी ने लिखा है वो मुकम्मल तौर पर पढ़ लिया है। उसके बाद हमने इस सबक के सबसे पहले पैराग्राफ की तशरीह की थी, यानी कि इक़्तिबास की तशरीह, और उसके बाद अब हम मश्क जो है वो हल कर रहे हैं। बाकायदा जो मश्की हल के नोट्स हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको नोट्स बुक से भी दे दूँगी। बहरहाल कल हमने सफ़ा नंबर 13 पर जमा की सूरतें देखी थी। जमा की 4 सूरतें हैं, जमा मुकस्सर, जमा सालिम, तस्निया, जमा जमा, और इनकी मैंने आपको तारीफ़ें पढ़ाई थी और साथ मैंने आपको बोला था कि आपने इनके जुमले खुद बनाने हैं। बहरहाल कुछ नोट्स अभी मेरे पास जो हैं तो वहाँ से भी मैं आपको दिखा देती हूँ, और इनमें से आपने पहचान भी करनी है कौन से अल्फाज जो है वो जमा सालिम हैं, कौन से जमा मुकस्सर हैं, और किन अल्फाज की जमा जमा जो है वो बनाई जा सकती है और वो जमा जमा क्या हो सकती है। ये सब यहाँ पर मैंने नोट्स बनाए हुए भी हैं, लिखा हुआ भी है, लेकिन इसलिए नीट नोट्स जो है वो मैंने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए कि मैं इंशाल्लाह जल्द ही आपको नोट्स बुक से ये सब करवा दूँगी। अभी फ़िलहाल जो है वो आजकल रिटन नोट्स बनाने का टाइम नहीं था। यहाँ कवायद में हमारे पास कुछ अल्फाज है जो हैं वो वाहिद और जमा की सूरत में मौजूद हैं, और यहाँ जब इनकी जमा बनाई गई है तो साथ आपको जमा सालिम और जमा मुकस्सर अलग करके बता दिए गए हैं, और इसके बाद आगे आपको इनके जुमले भी बना कर दिए गए हैं। यहाँ पर भी हमारे पास कुछ वाहिद के जो है वो जुमलों में इनको इस्तेमाल किया गया है, वाहिद अल्फाज को, ये भी देख लीजिए। और आगे आपको कुछ वाहिद अल्फाज जमा और फिर जमा और जमा दोनों सूरतों में दिखा दिए गए हैं, तो यहाँ पर ये भी देख लीजिए। तो इंशाल्लाह कुछ नोट्स जो है वो आप तक इनके अच्छी तरह पहुँच चुके होंगे। बाकी आगे हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास अलामाते औकाफ, जिन्हें रमूज़ औकाफ भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ अलामतें होती हैं, निशानियाँ होती हैं कि जब हम नसर में इनको ज़रूरत के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल करते हैं, वक्फ़ के लिए, ठहराव के लिए, ठीक है। और रमूज़ औकाफ क्या होता है? रमूज़ रम्ज़ की जमा होती है, ठीक है, जिसके मायने होते हैं निशानी या अलामत के। और औकाफ क्या है? औकाफ वक्फ़ की जमा है और इसके मायने होते हैं ठहरना, ठीक है। अब यहाँ पर, और ये आप लोग इतनी बार पढ़ चुके होंगे ना, इंशाल्लाह आपको पहले से ही बहुत अच्छी तरह से ये आते होंगे। सबसे पहले हमारे पास है राब्ता, और ये राब्ता की अलामत है। इसको इंग्लिश में कॉलन भी कहते हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चे जो है वो इंग्लिश में याद रख लेते हैं, उर्दू में उन्हें नहीं आ रहा होता, तो उर्दू में भी इस अलामत का नाम आपको लाजमी आना चाहिए। कॉलन को उर्दू में राब्ता कहते हैं। जुमले या इबारत में वक्फे से ज़्यादा ठहराव के लिए यानी ठहरने के लिए ये अलामत इस्तेमाल होती है। मसलन, मेरी बात याद रखना, मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा जो है वो ठहरा जाता है ताकि अगली बात में ज़्यादा वज़न, ज़्यादा ज़ोर दिया जा सके। आगे देखिए, क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले। तो ये आपको समझ आ गई होगी कि इसमें वक्फे की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा ठहरना होता है ताकि मानी और मफ़हूम जो है वो अच्छी तरह से वाज़ेह हो जाए। नंबर 2 पे देखिए हमारे पास तफसीलिया है। तफसीलिया की अलामत भी सामने साथ देख लीजिए। कॉलन लगा के उसके सामने आगे जो है वो डैशिक लगाई गई है, तो ये क्या है? तफसीलिया की अलामत होती है। जुमले या इबारत में किसी बात की तफसील बताने के लिए इस्तेमाल होती है। मसलन, यहाँ पे मिसालें दी गई हैं, 2 मिसालें यहाँ मौजूद हैं, तीसरी मैंने खुद लिखी है। वर्जिश के फ़ायदे दर्ज झेल हैं। अब सारे फ़ायदे तफसीलन बताने हैं, इसलिए दर्ज झेल हैं के बाद तफसीलिया की अलामत लगाई गई है। इसके बाद फिर आपने तफसीली फ़ायदे बताने हैं। अब उसके बाद दूसरी मिसाल देखिए, 11वीं जमात में कंप्यूटर पढ़ने वाले तलबा के नाम ये हैं। अब पूरी फ़हरिस्त बतानी है, बहुत सारे तलबा के नाम बताने हैं, तो उनकी तफसील बताने से पहले यहाँ पे तफसीलिया की अलामत लगाई गई है, उसके बाद फिर उनके नाम बताए जाएंगे। तीसरी मिसाल देखिए,
منشیات کے بہت سے نقصانات ہیں. اب بہت سے نقصانات ہیں تو ان نقصانات کی تفصیل جب بتائیں گے تو پہلے تفصیلیہ کی علامت لگائیں گے. سکتہ مختصر ترین ٹھہراؤ، اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ کوما. انگلش میں سے کوما کہتے ہیں اور اردو میں سکتہ. سب سے کم ٹھہرا جاتا ہے اس علامت کے بعد. ٹھیک ہے، مختصر ترین ٹھہراؤ والی علامت ہوتی ہے یہ. متبادل ناموں والی علامت بھی اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جب بہت سارے نام اکٹھے لکھنے ہو تو ان کے درمیان کوما لگایا جاتا ہے، یعنی کہ سکتہ کی علامت لگائی جاتی ہے. مثال دیکھیں، اسلم، ندیم، شبیر اور اسد. اب یہ سارے اکٹھے لکھ دیں گے تو ایسے لگے گا یہ اتنا لمبا ایک ہی نام ہے، جبکہ ان کو اگر ہم الگ الگ کرنا ہے، متبادل نام بتانے ہیں، یعنی یہ سارے آپس میں الگ الگ نام ہیں، تو پھر بیچ میں ہم ہر ایک نام کے بعد کوما لگائیں گے، یعنی سکتہ کی علامت لگائیں گے. اسلم، کوما ندیم، کوما شبیر اور اسد. جب اور آ جائے تو پھر وہاں پہ ضرورت نہیں ہے، اور اسد لاہور گئے. ختمہ جملہ مکمل اور ختم ہونے یا کرنے کی علامت ہوتی ہے. مثال دیکھیے، میں ایک اچھا شہری ہوں، بس بات ختم. تو آگے ختمہ کی علامت لگائی گئی ہے. ٹھیک ہے، چھوٹی سی یہ ڈیش ہوتی ہے. آگے دیکھتے ہیں سوالیہ یا استفہامیہ، یعنی جب سوال کیا جاتا ہے، استفہام کیا جاتا ہے، کچھ پوچھا جاتا ہے، دریافت کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے ہم نے یہ والی علامت استعمال کرنی ہوتی ہے. انگلش میں اسی علامت کو ہم ایسے استعمال کرتے ہیں، لیکن اردو میں اس طرح سے استعمال کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. سوال کے بعد یہ علامت لازمی لگائی جاتی ہے. جب کوئی بات پوچھنی یا کچھ سوال کرنا ہو یا کچھ دریافت کرنا مقصود ہو، یعنی مقصد ہو، مراد ہو، تو یہ علامت استعمال کی جاتی ہے. مثلاً آپ کا نام کیا ہے؟ تو سوالیہ نشان. قائد اعظم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ سوالیہ نشان. اور یہاں پہ کون کون سے الفاظ جو ہیں وہ سوالیہ ہو سکتے ہیں، یہ میں نے ویسے آپ کی سمجھ کے لیے لکھ دیے ہیں. کیا، کب، کیوں، کہاں، کیسے، کتنے، کدھر، کس طرح وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ سب سوالیہ الفاظ ہیں. آگے دیکھتے ہیں استعجابیہ. استعجابیہ کی علامت دیکھ لیجئے. حیرت یا حیرانی کے اظہار کے لیے یہ علامت استعمال کی جاتی ہے. مثلاً ارے، اور آگے استعجابیہ، او، پھر استعجابیہ کی علامت. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے خط فاصل یا ترچھا خط، جس کو سلیش کہتے ہیں انگلش میں. ٹھیک ہے، یہ علامت دفتری مراسلات کا حوالہ دینے کے لیے مختلف قسم کے بیانات، مسودات کیا ہوتے ہیں؟ لکھی ہوئی تحریری صفحات وغیرہ جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مسودات کے اندرجات، یعنی جو ان کے اندر درج کیا جاتا ہے، میں متبادل اسما، اسم کی جمع، بہت سارے نام یعنی، یا افعال، فعل کی جمع کے درمیان لگائی جاتی ہے. مثلاً مسمی، مسمات، بن، بنت، اقرار کرتا ہوں، کرتی ہوں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ دیکھیے بیچ میں ترچھا خط لگایا گیا ہے. کوسین، کوسین اس طرح، یہ انگلش میں ان کو بریکٹس کہتے ہیں. یہ علامت طنز، وضاحت یا تفصیل کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثلاً کرم دین. اب آگے کون کرم دین؟ بہت سارے ہو سکتے ہیں. تو کرم دین فوت ہو گیا ہے، تو کون سا کرم دین؟ اس کی پہچان کے لیے یہاں تفصیل اس کے بارے میں لکھی گئی ہے بریکٹ کے اندر، یعنی کوسین کے اندر، جو ہمارے محلے میں رہتا ہے. واوین، واوین کہتے ہیں انورٹڈ کاماز کو. حدیث، آیت، قول وغیرہ کے لیے جب کسی کی بات کو ہو بہو ویسے ہی نقل کرنا ہو انہی کے الفاظ میں. مثلاً کوئی بھی حدیث، آیت، قول وغیرہ، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انورٹڈ کاماز میں ہم لکھیں گے کیونکہ وہی الفاظ ہم دہرا رہے ہیں. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. انورٹڈ کاماز کلوز. ندائیہ، ندائیہ کی علامت بھی دیکھ لیجئے، اس کو ایکسکلیمیشن مارک کہتے ہیں انگلش میں. مخاطب کرنا، متوجہ کرنا، پکارنا وغیرہ کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے. آگے دیکھیے علامت مصرع. کوئی بھی مصرع لکھنا ہو، یعنی شعر کی ایک ہی سطر کو کہا جاتا ہے مصرع، اس کی علامت الگ ہوتی ہے. علامت شعر، پورا شعر لکھنا ہو، دونوں ہم وزن مصروں پر مبنی جو شعر ہوتا ہے تو اس کی علامت الگ ہوتی ہے. اور علامت تخلص، یعنی کہ شاعر اپنا مختصر نام جو شاعری کے لیے استعمال کرتا ہے، اور خاص طور پر غزل یا قصیدے کے آخری شعر میں
مقطع میں استعمال کرتا ہے تو تخلص کی اپنی الگ مخصوص علامت ہوتی ہے، تو وہ دیکھ لیتے ہیں۔ شاعری لکھتے ہوئے جہاں کہیں ایک مصرع استعمال ہو وہاں علامت مصرع یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، عین۔ جہاں پر شعر پورا لکھا جائے وہاں علامت شعر یہ والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے کس طرح سے بنانا ہوتا ہے، ایسے۔ اور جہاں شاعر اپنا شاعرانہ نام، مختصر نام جسے تخلص کہتے ہیں، وہ جب استعمال کرتا ہے تو اس کے اوپر علامت تخلص یہ والی، ٹھیک ہے۔ کیسے بنائی ہوئی ہے، یہ جو تخلص نام ہے نا اس کے اوپر یہ والی لگتی ہے، استعمال ہوتی ہے۔ تو چلیے اب آگے دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ درج ذیل جملوں میں استعمال کیے گئے رموز اوقاف کو پہچانیں اور ان کا استعمال کرتے ہوئے نئے جملے لکھیں۔ نئے جملے اب آپ خود لکھیے گا، جو یہاں لکھے ہوئے ہیں ان کے آگے میں نے یہ علامتیں لگا دی ہیں، وہ دیکھ لیجئے۔ پہلا جملہ، ہمارا سماجی ڈھانچہ درم برم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیے یہاں پہ وقفہ، سیمی کولن یعنی وقفہ کی علامت ہے، تو یہاں وقفہ آپ لکھیں گے کہ یہ علامت جو ہے یہ وقفہ کی ہے۔ اخلاقیات کا نظام کھوکھلا ہو چکا ہے، بات اسی کے ساتھ ہی آگے جا رہی ہے، اور یہاں پر بھی وقفہ کیا گیا ہے یعنی سیمی کولن لگایا گیا ہے۔ اتحاد و اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں رہی، بات ختم ہو گئی، تو یہاں پہ ختمہ کی علامت لگائی گئی ہے۔ اس ابتر صورتحال میں کیا کسی کو کوئی فکر ہے؟ اب یہ کیا کسی کو کوئی فکر ہے سوال کیا جا رہا ہے، تو سوالیہ یعنی استفہامیہ علامت لگائی گئی ہے۔ پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان ہر ایک کو سوچنا چاہیے۔ پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان، اب دیکھیں یہاں پر متبادل ناموں والی علامت استعمال ہوئی ہے، یعنی کہ سکتہ، جس کو کوما انگلش میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر ایک کو سوچنا چاہیے، تو بات ختم ہوئی تو آخر میں ختمہ۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کے بعد یہاں پہ رابطہ کی علامت، ایمان، اتحاد اور تنظیم، انورٹڈ کاماز کلوز، یہاں پہ انورٹڈ کاماز سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ واو وین لگائے گئے ہیں، انورٹڈ کاماز یعنی واو وین لگائے گئے ہیں۔ ہمیں اس زرعی اصول پر عمل کرنا چاہیے، بات ختم، جملہ ختم، تو ختمہ کی علامت۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اچھی طرح سے سمجھ کر پڑھیے گا۔ میں کل انشاءاللہ باقی آگے دیکھتے ہیں، بلکہ نیا سبق انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔